پر وہ ہماری ایک سسٹر تھی کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اور یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک جن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا، توحید کے حوالے سے ڈسکشن، ٹرینٹی کا عقیدہ، جیزس کرائسٹ سے متعلق گفتگو. اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں، یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہیں، یہ پرانے ٹاپکس ہیں. نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سامو، سوال نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو مسلمانوں پہ زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے. اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح. اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو، بزرگوں کو، بابوں کو رگڑنا پڑے گا. ہم یہی تو کر رہے ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی، 5 دفعہ مرڈر اٹمپٹ کروانا پڑے گا، آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی، گالیاں کھانی پڑیں گی. سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت آپ سنائیں، بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو لوگ ہار پہنائیں گے. ہاں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کریں گے، آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں سیرے بھی کرائیں گے، ٹور بھی کروائیں گے، جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں تو آپ تختہ مشق بن جائیں گے. اور دوسرا کوشچن کریٹیکل جو اس سسٹر نے کیا تھا کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا، کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے، اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ. بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے، بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا، اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے، دیٹس آل، ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. ایک سوال اور سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرا رہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی
آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر, میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے, آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے, دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے, الزام لگاؤ, سوال پوچھو, کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے, پھر کوئی پیڈو فیلیا ہے, انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انے آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے, غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. نہیں, میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. کوشچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1, عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو, ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے, یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے, یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے لاڈیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا ایک مسلمان بھی دیکھے گا اسلام, کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی؟ یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا, اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی, اور سمجھ انساری ہے بھائی, انہوں سے سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی, اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج تک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں, اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے. اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں, چھوڑ دو, کیا بات کرتے ہو. اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے. انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے اگر یہ صحیح بات کرتا. پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی؟ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا, یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا.
یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتا ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا, اس طرح لڑکے رکھے ہوئے ہیں. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں, وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو انو. ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل اکویژن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی. چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈفرینشیل اکویژن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ایک سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا, کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اے میں جوش نال نہیں کیا, ہاں اے شغل ہستے. علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں, آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویاں نو پیڑا کہندا, ان کہتا تواڈے علماء تسی خود مان رہے ہو, پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہاں, ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں, آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے, یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا. میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے, کسی کرکٹ کے پلیئر سے, یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا, فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلے, تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سور کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے.
ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے. لو سامو، ٹھیک ہو گیا. ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں. ہاں جتنا ہے وہ بابوں تک ہی رہے. ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا، وہ پھر ہم سن لیں گے. ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے. تو اب واپس آ جائیں. اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے، وہ سوال شاید کوئی نہیں دے مقابلے. 2 سوال. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے. نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں. جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کوئی غلط کہہ دو. یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے، کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشاور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے، مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا. پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں، آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسے کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا، وہ بھی لکی مروت دئی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی اس بیچاری دا ایمان پوڑ کے رکھ چڑیا جی میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے
اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا, آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر, وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی, اس کے فگرز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا, ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے, ان کو خوب پتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, شکوہ کے آغاز میں, کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں, تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں, لیکن یہ گلا بھی سن لیں اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے, تحقیق کرو, اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, FIR رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں, آپ کا سوال غلط ہے, اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں, کام مولوی باندھے پہ نے, تہمت اسلام تے بھی لگ دی ہے. اے ساڑی سمجھدانی ہے ٹوٹل. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے, کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں, کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے رائے ونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا, طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا, پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی. بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے, دیوبندی اہل حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز بٹھا کے نہ بھیج دینا سی واپس. یہ وجہ تھی. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے.